نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا عِنْدَ طَرْفَةِ كُلِّ عَيْنٍ وَتَنَفُّسِ كُلِّ نَفْسٍ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے حوالے سے آج چند ایک قول ہم سلف صالحین اور صحابہ کرام کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ بات پسند کرتا ہو کہ اسے معلوم ہو جائے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے یا نہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو قرآن پر پیش کرے۔ تو اگر تو وہ قرآن مجید سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا، کیونکہ قرآن مجید اللہ عز و جل کا کلام ہے۔ تو اگر اسے قرآن مجید سے محبت ہے تو گویا اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بعض سلف کا کہنا ہے کہ قرآن مجید اس لیے اترا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، تو لوگوں نے اس کی تلاوت کو عمل بنا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل القرآن وہ لوگ تھے جو اس پر عمل کرنے والے تھے، اور جو کچھ احکامات قرآن مجید میں موجود تھے وہ اس پر عمل کرنے والے تھے، اگرچہ ان کو قرآن مجید زبانی نہ بھی یاد ہو، لیکن جب وہ اس پر عمل کریں گے تو وہ اہل القرآن کہلائے جائیں گے۔ لیکن جو شخص محض اسے زبانی یاد کر لے اور اس کو نہ سمجھے اور نہ ہی اس کے احکامات پر عمل کرے تو ایسا شخص اہل قرآن میں سے نہیں ہے۔ تو اصل اہل القرآن کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ کہ جو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے والے ہوں اور اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عاصم بن ابی نجود کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ وہ مجھے کہتے تھے کہ میں روزانہ ان کو ایک آیت پڑھ کر سناؤں، اپنے استاد کا ذکر فرما رہے ہیں، اور اس سے زیادہ پڑھ کر نہ سناؤں، اور وہ کہتے تھے کہ یہ چیز قرآن مجید کو میرے سینے میں زیادہ محکم کر دینے والی ہے۔ میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں میرے قرآن مجید مکمل کرنے سے پہلے میرے استاد فوت نہ ہو جائیں۔ میں ان سے زیادہ آیات سنانے کی درخواست کرتا رہا، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے روزانہ 5 آیات سیکھنے اور پڑھنے کی اجازت دے دی۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے عمل سے ہم دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین تک جو روایت پہنچی قرآن مجید کو سیکھنے کے حوالے سے وہ کیا تھی کہ چاہے کم پڑھا جائے لیکن اسے سمجھ کر اس کا معنی سمجھتے ہوئے اور اس پر عمل کرنے کی نیت اور کوشش کے ساتھ پڑھا جائے۔ یہ چیز ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کی زندگی میں بھی اور سلف صالحین کی زندگی میں بھی، یہ چیز زیادہ اہمیت رکھتی تھی کہ قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے، بجائے اس کے کہ قرآن مجید زیادہ یا کثرت سے پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص جب 10 آیات سیکھ لیتا تو اس سے آگے نہ بڑھتا، یہاں تک کہ ان کے معنی کو معلوم کر لیتا اور اس پر عمل کرنا بھی سیکھ لیتا۔ تو قرآن مجید جہاں صرف اس کلام کو اگر بنا سمجھے بھی پڑھنے کا ثواب ہے، تو پڑھ کر اس پر عمل کرنا یہ کس قدر زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک رحمت حاصل کرنے کا سبب ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے بہترین حصے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا سیکھنا صرف الفاظ کی حد تک نہ ہو بلکہ اس سیکھنے میں
قرآن مجید کے مفہوم کو سمجھنا بھی شامل ہو اور اس پر عمل کرنا بھی انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے مد کا ٹاپک پڑھا تھا، ہمارا پچھلا ٹاپک مد سے ریلیٹڈ تھا، اور مد میں ہم نے مد کے احکامات پڑھے، مد کی ٹائپس پڑھی، مد اصلی، مد فرعی، اور کل جو ہم نے ٹاپک پڑھا تھا مد لازم، جس میں ہم نے دیکھا کہ مد لازم وہ مد ہے جو نہ صرف کلمہ میں یعنی لفظ میں ہوتی ہے بلکہ وہ حروف میں بھی ہوتی ہے۔ اور وہ حروف کون سے ہیں؟ جو قرآن مجید میں کچھ صورتوں کی ابتدا میں پائے جاتے ہیں، جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات کیوں کہا جاتا ہے؟ قطع سے ہے قطع کرنا، الگ الگ کرنا، کاٹنا، یعنی انہیں الگ الگ پڑھا جاتا ہے، انہیں اکٹھے ملا کے نہیں ہم پڑھ سکتے۔ الف لام میم اگر قرآن مجید میں موجود ہے تو ہم اسے علم نہیں پڑھیں گے، نہ ہی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ الگ الگ ایک ایک حرف پڑھا جاتا ہے، انہیں کہا جاتا ہے حروف مقطعات۔ آج انشاءاللہ تھوڑا سا ہم ان کے بارے میں دیکھیں گے کہ حروف مقطعات کیا ہیں، کون کون سے ہیں، اور قرآن مجید کی ٹوٹل صورتوں میں سے کتنی صورتوں کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی ہے۔ حروف مقطعات میں سے چند مثالیں یہاں پر موجود ہیں۔ یہ حروف مقطعات جو مختلف صورتوں کی ابتدا میں پائے جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کچھ حروف ریپیٹڈلی آئے ہیں، جیسے الف لام میم ہے تو اس کے بعد الف لام میم صاد میں بھی لام اور میم اور الف سے صاد کا اضافہ ہے، اسی طرح الف لام را، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں نیچے کھول بھی دکھایا گیا ہے کہ اگر ہم کھولیں تو ہر حرف کس طرح سے کھلتا ہے۔ اگر ہم الف لکھیں تو الف کے اندر مزید 3 حروف ہیں، الف، لام اور فا۔ لام کو کھولیں تو لام میں بھی مزید 3 حروف موجود ہیں، لام، الف اور میم۔ اس طرح ان تمام حروف کو یہاں پر کھولا گیا ہے، اور اسی کی وہ پریکٹس تھی جو ہم نے کل کی، جب ہم نے مد کی پریکٹس کی اور حروف مقطعات کو کھولتے ہوئے دیکھا کہ ایک حروف مقطعات میں سے جس کے اندر ڈیفرنٹ حروف پائے جاتے ہیں اس میں کون کون سی مد ہو سکتی ہے۔ چند اور حروف مقطعات جیسے حامیم ہے، نون سورۃ نون کی ابتدا میں، قوف ہے سورۃ القلم کی ابتدا میں، قوف ہے، پھر عین سین قوف۔ تو یہ سب جب ان کو کھولا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کھلنے کے بعد یہ ہمیں اس حالت میں ملتے ہیں کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی مد ہو رہی ہے۔ وہ مد طٰہٰ کی صورت میں مد اصلی بھی ہو سکتی ہے، اور اگر ہم اس کو کھول کے دیکھیں تو وہ میم کی صورت میں جب ہم دیکھتے ہیں حرف مدہ کے بعد سکون ہے تو مد لازم حرف مخفف ہوئی۔ ان حروف مقطعات کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ یہ وہ حروف ہیں جنہیں الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ یہ ٹوٹل حروف 14 ہیں جو ریپیٹڈلی آئے ہیں قرآن مجید میں۔ اگر ہم سارے حروف مقطعات نکال کے ان کو لکھ لیں اور ہم کاؤنٹ کریں کہ بیسیکلی 29 حروف تہجی میں سے کتنے حروف ہیں جو حروف مقطعات میں آتے ہیں، وہ 14 حروف ہیں۔ سارے حروف نہیں ہیں، ان میں شین نہیں ہے، اور بھی دیگر ہم دیکھتے ہیں حروف، ضاد نہیں ہے، صرف 14 حروف ہیں جو حروف مقطعات ہیں، اور یہ 29 صورتوں کی ابتدا میں پائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ٹوٹل صورتیں کتنی ہیں؟ 114، 114، ان میں سے صرف 29 صورتوں کی ابتدا حروف مقطعات سے ہے۔ حروف مقطعات اگر ہم ان 14 حروف کو دیکھیں کہ یہ 14 حروف کون سے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 14 حروف الف، ح، را، سین، صاد، طا، عین، قاف، کاف، لام، میم، نون، ہا اور یا، یہ ہیں یہ 14 حروف۔ اور ان 14 حروف کو یاد کرنے کے لیے ایک مجموعہ بنایا گیا ہے تاکہ ان 14 حروف کو فوراً سے بیان کیا جا سکے، اور یاد کرنے کی غرض سے وہ مجموعہ کیا ہے؟ نقص عسلکم حی طاہر۔ اس کا ایسا کوئی میننگ نہیں ہے، یہ مجموعہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم نے حروف قلقلہ کا مجموعہ پڑھا تھا قطب جدن یاد کرنے کی غرض سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم نے حروف مستعلیہ کا مجموعہ پڑھا تھا خص ضغطن قز۔ تو ایسے ہی حروف مقطعات کا مجموعہ ہے، وہ مجموعہ کیا ہے؟ ناقص عسلکم حی طاہر۔ اور اگر ہم کاؤنٹ کریں تو یہ 14 حروف ہیں، اور وہی ہیں جو اوپر دیے گئے ہیں۔ ان 14 حروف کے بارے میں تھوڑا سا مزید اب ہم جانیں گے۔ نقص عسلکم حی طاہر، یہ حروف بیسیکلی 3 طرح سے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نقص عسلکم، پہلا پورشن،
اس میں کون کون سے حروف مقطعات ہیں؟ نون، قاف، صاد، عین، سین، لام، کاف اور میم۔ اگر ہم ان سب کو کھول کے دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے ان میں سے ہر حرف 3 حروف پر مشتمل ہے۔ کس طرح سے؟ آپ دیکھیں، اگر ہم نون کو کھولیں گے تو نون میں 3 حرف پائے جاتے ہیں، نون، واو اور پھر نون۔ قاف کو کھولیں گے تو اس میں بھی 3 حرف ہیں، صاد کو کھولیں گے اس میں بھی 3 حرف ہیں، اسی طرح عین، سین، لام، کاف اور میم، یہ سب 3 حروف پر مشتمل ہیں، انہیں 3 حرفی کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات جو 14 ہیں ان میں سے یہاں فی الحال ہمارے پاس جو حروف ہیں تقریباً 8 حروف ہیں جو 3 حرفی ہیں۔ یہ 3 حرفی جو حروف ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ان کو اعراب لگائے جائیں تو یہ 2 چیزوں پر مشتمل ہیں، محل مد اور سبب مد۔ ان میں سے ہر ایک میں محل مد موجود ہے، چاہے وہ حرف مدہ ہے یا عین کی صورت میں حرف لین ہے، اور سبب مد یعنی سکون اور جزم کی علامت اس میں موجود ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حروف مقطعات میں سے یہ حروف نقص عسلکم جو 3 حرفی ہیں، ان پر مد ہوگی اور ان پر مد لازم حرفی مخفف ہوتی ہے یا مد لازم لین ہے، اور انہیں کس طرح سے پڑھا جائے گا؟ 6 حرکات کے برابر یا 3 الف کے برابر، اور اس کی مقدار کیا ہے؟ طول۔ سب حروف مقطعات ایسے نہیں ہیں، بلکہ یہاں پر کیا ہے؟ حروف مقطعات 14 ہیں، 14 میں سے چند جو نکال دیے گئے، نقص عسلکم، یہ 3 حرفی ہیں۔ اس کے بعد باقی حروف دیکھتے ہیں، باقی حروف کی کیا صورتحال ہے؟ حی طہر، 5 حروف ہیں، حا، یا، طا، ہا، را۔ اگر ہم ان کو کھولیں تو یہ سب 2 حرفی ہیں۔ کیسے؟ ہا کو کھول کے لکھیں تو کیسے لکھا جائے گا؟ اسی طرح یا کو، طا کو، ہا اور را، ان سب کو کھول کے لکھیں تو یہ کتنے حرفی بنتے ہیں؟ 2 حرفی۔ اور 2 حرفی حروف میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس محل مد تو موجود ہے لیکن سبب مد نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر مد فرعی نہیں ہے لیکن مد اصلی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ان حروف میں جو 3 حرفی ہیں ان میں مد فرعی ہو رہی ہے، لیکن جو 2 حرفی ہیں ان میں مد اصلی موجود ہے۔ اور اب یہ ٹوٹل 13 ہو گئے، اس کے بعد ایک ہمارے پاس بچ گیا اور وہ ہے الف۔ الف کو جب ہم دیکھتے ہیں، الف ویسے تو 3 حرفی ہے لیکن یہاں مد نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر محل مد نہیں ہے، نہ تو یہاں پر حرف مدہ ہے اور نہ ہی حرف لین ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سبب مد میں سے جزم موجود ہے، لیکن اکیلا سبب مد ہونے سے مد نہیں ہو سکتی۔ مد کب ہوتی ہے؟ جب محل مد اور سبب مد موجود ہوں، ایسی صورت میں مد فرعی ہوتی ہے۔ ٹھیک، تو یہ ہے حروف مقطعات کی تھوڑی سی ڈیٹیل جب ہم کھول کر دیکھتے ہیں۔ اور یہ ڈیٹیل جاننا کیوں ضروری ہے؟ ابھی ہم نیکسٹ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ جاننا کیوں ضروری ہے۔ حروف مقطعات ٹوٹل 14 ہیں اور 14 3 طرح سے ڈیوائیڈ کیے گئے ہیں، ان کو کھول کر لکھنے کے حساب سے اور ان کی ادائیگی کے حساب سے۔ ان میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 8 حروف ایسے ہیں نقص عسلکم جنہیں کھول کر لکھا جائے تو یہ 3 حرفی ہیں، اور ان کے اندر محل مد اور سبب مد دونوں موجود ہیں، لہٰذا یہاں پر مد فرعی ہوگی۔ حی طاہر، 5 حروف ایسے ہیں جو 2 حرفی ہیں، جن میں محل مد تو موجود ہے لیکن سبب مد نہیں ہے، لہٰذا ان پر مد اصلی ہوگی۔ اور لاسٹ لیٹر جو ہے وہ الف ہے۔ الف 3 حرفی تو ہے لیکن اس میں محل مد نہیں ہے، اور صرف سبب مد کے ہونے سے مد نہیں ہوتی۔ تو نقص عسلکم حی طاہر کو جب ہم نے کھول کر دیکھا تو یہ اس طرح سے ہمارے سامنے آیا۔ یہ تختی جو ہے بیسیکلی ہمیں کس چیز پہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کہ جب ہم اپنے قاعدے میں، قرآنی قاعدہ ہے یا نورانی قاعدہ ہے، اس کی سب سے پہلی تختی حروف تہجی کی تختی ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ موجود ہے، آپ دیکھیں عموماً یہ تختی قاعدوں میں اس طرح سے ہی ہوتی ہے کہ جس میں لیٹر بھی لکھا ہوا ہے اور نیچے آپ دیکھیں ریڈ کے ساتھ اس کو کھول کر بھی لکھا گیا ہے، تمام حروف کو کھول کر لکھا گیا ہے۔ بالکل ابتدا کے سبق میں
بگنرز جو ہوتے ہیں وہ شاگرد، چاہے وہ بچے ہیں یا وہ بڑے ہیں، بالکل ابتدائی طور پر جب ہم پہلی یہ تختی کراتے ہیں تو یہاں ہم ان کو مد کا ٹاپک نہیں بتاتے. یہاں ہم نہیں کہیں گے کہ با پر چونکہ مد اصلی ہو رہی ہے اور اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، اور جیم پر چونکہ حرف مدہ کے بعد سکون آ رہا ہے، مد لازم حرفی مخفف ہو رہی ہے، تو یہاں ہم اس کو طول مد کریں گے 6 حرکات کے برابر. یہ اتنی تفصیلات اس پہلی تختی میں نہیں بتائی جاتی. اس پہلی تختی کو سمپلی کس طرح ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ ہم ایک سمپل سا رول دے دیتے ہیں کہ جو 2 حرفی حروف ہیں ان کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، اور جو 3 حرفی ہیں انہیں 3 الف یا 6 حرکات کے برابر لمبا کرنا ہے. اور یہ لمبا کرنا ہم کیسے سکھا دیتے ہیں کہ ایک الف کے برابر لمبا کرنا کیسے ہے؟ جیسے بند مٹھی سے نارمل انداز میں ایک انگلی کو کھولنا، یہ ایک الف کے برابر ہے. تو 3 الف کے برابر مینس 3 انگلیوں کو نارمل انداز سے کھولنا. تو اس پہلی تختی کی مشق میں جہاں ہم مخرج کو فوکس کرتے ہیں، مخرج کی ادائیگی کو، وہاں کس حرف کو کتنا کھینچنا ہے بتانے کے لیے سمپل فارمولا کیا ہے؟ 2 حرفی کو ایک الف کے برابر اور 3 حرفی کو 3 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. اور پھر اس کے ساتھ یہ بات کہ الف اور حمزہ، ٹھیک، الف اور حمزہ یہ چاہے 3 حرفی ہیں یا پھر یہاں پہ یہ 4 حرفی ہے، اس پر یہ رول اپلائی نہیں ہوگا. باقی تمام حروف تہجی پر یہ رول اپلائی ہوتا ہے. اس لیے جب یہ تختی پڑھی جاتی ہے، سیکھی جاتی ہے، ہم اس کو کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ الف، با، تا، ثا، جیم. اب یہ ادائیگی وہیں پر ہی سکھا دی جائے گی، وہیں پر ہی اپلائی کر لی جائے گی. ہم ایسے نہیں پڑھیں گے با، تا، ثا، جیم، ہا، ایسے نہیں. جیم پر پراپر مد ہوگی، جیم، ہا، خا، دال، ذال. ٹھیک ہے، اس طرح جیسے جیسے آگے ہم چلتے جائیں گے ہم اس طرح سے اس کو پریکٹس کریں گے. اور اس کے پریکٹس کرنے میں جو چیز مد نظر کیا ہے؟ ایک تو مخرج اور دوسرا مد کی مقدار کے کتنی کی جائے گی، یہ 2 چیزیں یہاں پر سیکھ لی جاتی ہیں. یہاں پر مد کا کوئی بھی قاعدہ نہیں بتایا جاتا، بلکہ صرف حروف کے کھولنے سے یہ بات دیکھ لی جاتی ہے کہ کس کو کتنا لمبا کرنا ہے. یہاں سین پر کوئی مد کی علامت نہیں ہے جو حروف مقطعات میں سے ہے، صاد پہ کوئی علامت نہیں ہے، عین پہ کوئی بھی علامت نہیں ہے، بلکہ علامات کے بنا جو سمپل قاعدہ ہے وہ 3 حرفی اور 2 حرفی کا ہے. اسی طرح سے یہ پوری تختی ڈرل کی جاتی ہے. جی اب ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارا آج کا دوسرا ٹاپک، نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہے لام ال کے احکام. لام ال کیا ہے؟ وہ لام جو الف لام یعنی اس صورت میں ہمارے پاس موجود ہوتا ہے. ہم ایک لفظ کی مثال سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے. قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں سورۃ الرحمن میں آیت ہے الشمس والقمر بحسبان. سورۃ الرحمن کی آیت ہے، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں ہم یہاں ورڈ پڑھ رہے ہیں الشمس والقمر بحسبان. میں ان 2 الفاظ کو الگ کرتی ہوں، الشمس اور والقمر. غور کیجئے گا، الشمس، شمس سے پہلے بھی کیا ہے لفظ؟ الف اور لام، ٹھیک ہے، الف لام. اس الف لام کے لام کو لام ال کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر بھی کیا ہے؟ اگر ہم واو کو ہٹا دیں اور ہم نے اس لفظ کو پڑھنا ہو تو یہ لفظ کیا ہوگا؟ القمر. شمس اور قمر دونوں کے ساتھ ایک چیز جو لگی ہوئی ہے وہ ہے ال، حمزہ زبر لام ال. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الشمس میں لام نہیں پڑھا جا رہا جبکہ القمر میں لام پڑھا جا رہا ہے. اس بنیاد پر حروف تہجی جو ہیں انہیں 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. وہ حروف تہجی جن کے ساتھ یہ لام پڑھا جاتا ہے اور وہ حروف تہجی جن کے ساتھ یہ لام نہیں پڑھا جاتا. جہاں یہ پڑھا جا رہا ہے جیسے القمر، القمر میں لام کی پوری پراپر ادائیگی ہو رہی ہے، اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ لام کا اظہار ہے. اور جہاں پر یہ نہیں پڑھا جا رہا وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ الف، یہ حمزہ جو ہے شین کے ساتھ مل گیا اور لام بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ موجود ہی نہیں. تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ یہاں پر ادغام ہو گیا.
الشمس اس میں لام لکھا ہوا تو ہے، پڑھا نہیں جا رہا، لیکن القمر یہاں پر لام لکھا ہوا بھی ہے اور پڑھا بھی جا رہا ہے۔ اس بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم حروف تہجی کو دو طرح سے تقسیم کر دیتے ہیں، وہ جن پر اظہار قمری ہے، اور نمبر 2 وہ جو ادغام شمسی میں آتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اظہار قمری کیوں کہا گیا؟ القمر کی نسبت سے، کہ القمر میں لام پڑھا جاتا ہے، تو وہ تمام حروف جو اس انداز سے پڑھے جائیں گے کہ جن میں لام پڑھا جائے انہیں کہا جاتا ہے کہ ان پر اظہار قمری ہوگا، اور الشمس میں لام نہیں پڑھا جاتا، لام ادغام کی وجہ سے وہ نہیں پڑھا جا رہا، تو وہاں ہم کہہ دیتے ہیں ادغام شمسی۔ ان ٹائپس کی ڈیٹیل ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اظہار قمری کیا ہے؟ حروف تہجی میں سے لام ال کا اظہار 14 حروف میں ہوا ہے، یعنی 14 حروف ایسے ہیں جن کے ساتھ اگر لام ال آئے تو وہ پڑھا جاتا ہے، لام ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ 14 حروف کون سے ہیں؟ ان کو بھی یاد کرنے کا ایک مجموعہ ہے، اور یہ حروف کو یاد کرنے کا ہے وہ مجموعہ کیا ہے؟ ابغی حجک وخف عقیمہ۔ ٹھیک، یہ 14 حروف کون سے ہیں؟ بجائے اس کے کہ ہم الگ الگ لیٹر کو یاد کریں، حمزہ، با، غین، ح، جیم، قاف، اس طرح سے اس کی نسبت ایک مجموعہ یاد کر لیا جائے، ابغی حجک وخف عقیمہ۔ ان 14 حروف کو حروف قمریہ کہتے ہیں، القمر کی نسبت سے انہیں حروف قمریہ کہتے ہیں، اور اس اظہار کو اظہار قمری کہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم کچھ اظہار پڑھ چکے ہیں، تھوڑا سا اگر ہم ریکال کریں ہم نے کون کون سا اظہار پڑھا ہوا ہے؟ اظہار شفوی میم ساکن کے قواعد میں، اظہار حلقی نون ساکن کے قواعد میں، اور اسی میں ہم نے ایک اور اظہار پڑھا تھا، اظہار مطلق۔ اب ہم ایک چوتھی ٹائپ کا اظہار پڑھ رہے ہیں، اور وہ اظہار کیا ہے؟ اظہار قمری۔ اس کی مثالوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں جس سے بات مزید واضح ہو جائے گی۔ آپ یہ دیکھیں، یہ ہیں وہ 14 حروف، ترتیب سے اگر ہم دیکھیں، ابغی حجک و خف عقیمہ، ان کو ایک ترتیب سے لکھتی ہے۔ اب قرآن مجید سے ہم ان کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں حمزہ جب آئے گا، الارض، ان 14 حروف کے ساتھ جب لام ال آئے گا تو وہ پڑھا جائے گا، وہ ظاہر ہوگا۔ ٹھیک، البلد، الغیب، ہا کی صورت میں الحج، جیم الجنت، کاف الکتاب، واو الودود، خا الخالق، فا الفجر، عین العلیم، قاف القدیر، یا اليوم، میم المشرق، ہا الہدی۔ ٹھیک، اب نارملی ہم میں سے ہر ایک ایسے ہی پڑھ رہے ہوں گے، لیکن ایک قاعدہ پڑھنے سے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ کتنے حروف ایسے ہیں جو اس پیٹرن پہ پڑھے جاتے ہیں، اور کتنے حروف ایسے ہیں کہ جن میں لام ال نہیں پڑھا جا رہا ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ پراپر ہمیں ایک ڈیفینیشن مل گئی، اور ہمیں حروف کا معلوم ہو گیا کہ یہ کون کون سے حروف ہیں۔ ٹھیک، اسی طرح اب دوسری ٹائپ جو ہمارے پاس تھی وہ کیا ہے؟ ادغام شمسی، ٹھیک، جس میں لام ال کا ادغام ہے کس طرح؟ جیسے لفظ الشمس میں ہے کہ لام لکھا ہوا تو ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ لام ال کا ادغام بھی 14 حروف میں ہوا ہے۔ ہمارے پاس حروف تہجی کی تعداد کتنی تھی؟ 29۔ 29 میں سے ہم دیکھتے ہیں 14 پر اظہار ہے اور 14 پر ادغام ہے، یہ ہو گئے 28 حروف۔ ایک بچ گیا، اور وہ کون سا ہے؟ وہ ہے الف، کیونکہ کبھی بھی لام ال کے بعد سمپل الف نہیں آتا، تو الف پیچھے بھی ایک ایکسیپشن میں ہمارے پاس نکل گیا تھا، جہاں ہم نے اخفاء حقیقی پڑھا تھا کہ اخفاء حقیقی یعنی نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد سمپل الف موجود ہو، لہٰذا ان قواعد میں سے وہ سکپ ہو گیا تھا۔ ایسے ہی یہاں بھی 14 حروف اظہار قمری میں اور 14 حروف ادغام شمسی میں، الف ان میں کہیں بھی نہیں ہے، الف سکپ ہو جائے گا۔
ادغام شمسی کن حروف میں ہوتا ہے؟ اس کے لیے سمپل ایک قاعدہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابغی حجہ کا وخف عقیمہ کے علاوہ جو باقی 14 حروف ہیں ان پر ادغام شمسی ہوتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ علم تجوید کی کتابوں میں اس کا بھی ایک مجموعہ دیا گیا ہے، اسے یاد بھی کیا جا سکتا ہے. اور ادر آپشن کیا ہے کہ اگر آپ کو اظہار قمری کے 14 حروف پتہ ہیں تو اس کے علاوہ باقی 14 حروف پر ادغام شمسی ہوتا ہے. کتابوں میں جو مجموعہ ہمیں ملتا ہے وہ اس طرح سے ہے: تس دز روزسا شخص غت ولانا. اس کو 5 سے 10 دفعہ اگر غور سے ریپیٹڈلی پڑھیں گے تو اس کو یاد کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. یہ 14 حروف انہیں حروف شمسیہ کہتے ہیں الشمس کی نسبت سے، اور ان پر جو ادغام ہوتا ہے اسے ادغام شمسی کہتے ہیں. ادغام کی بھی ہم نے ڈیفرنٹ ٹائپس پڑھی تھیں. ادغام شفوی میم ساکن کا ادغام تھا، اور اس کے بعد ادغام مع الغنہ اور بلا غنہ نون ساکن میں پڑھا تھا ہم نے. اب یہ ایک ڈیفرنٹ ٹائپ ہے لام ال میں ادغام شمسی. یہ 14 حروف کس طرح سے ہیں قرآن مجید میں آتے اور کیسے پڑھا جاتا ہے؟ آپ دیکھیے اسی ترتیب سے یہ لکھے گئے ہیں: تس دز روزسا شش غت غلانا. تا کے ساتھ التائبون. اب یہاں پر حمزہ ڈائریکٹ کس سے مل گیا؟ تا سے. لام لکھا ہوا تو ہے لیکن پڑھا نہیں جا رہا. الثمرات، الدین، الذاکرین. ان سب حروف میں اب دیکھیے گا لام موجود ہے لیکن پڑھا نہیں جائے گا. الرحمن، الزینتی، السماء، الشمس، الصابرین، الضالین، الطارق، الظنون، اللیل، الناس. تو یہ وہ 14 حروف ہیں کہ جن میں لام ال کا کون سا قاعدہ ہے کہ یہاں پر لام موجود تو ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، اور چونکہ ادغام ہوتا ہے تو ادغام کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ حرف پر تشدید کی علامت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 14 حروف ادغام شمسی ہیں، حروف شمسیہ ہیں، اور باقی 14 حروف جن پہ اظہار قمری ہوتا ہے انہیں حروف قمریہ کہا جاتا ہے. تو یہ تھا ہمارے پاس لام ال کا قاعدہ کہ قرآن مجید میں کسی بھی لفظ کے ساتھ جب الف لام لگ جائے تو اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا اور کتنے حروف اس پیٹرن کو فالو کریں گے. جی ایک چیز اس کے حوالے سے جو کل ہم نے اپنی ایک ہوم ورک ہم نے کیا تھا اس میں سے ایک چیز کو میں واضح کر دوں. جی یہاں پر ہم نے حروف مقطعات میں جو مدات ہو رہی تھی ان کو واضح کرنا تھا، اور ہم نے یہ ایک پریکٹس کی تھی. اس میں ایک چیز وضاحت طلب تھی. پہلی بات کہ الف لام میم ہم نے پہلی مثال لی تھی سورۃ البقرہ میں. لام اور میم ان پر مد ہو رہی ہے مد لازم، کیونکہ یہ دونوں 3 حرفی ہیں. لیکن کس پر کون سی مد ہو رہی ہے یہ بات سمجھنے کے لیے اس کو کھول کر دیکھنا ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب لام کو کھولا جاتا ہے، لام زبر الف لا اور میم، اور اس کے بعد میم ہے، تو ہمارے پاس غنہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ جب ہم لام کو پڑھتے ہیں لام، یہاں پر. تو یہاں پر تشدید آتی ہے حرف مدہ کے بعد تشدید، اس لیے مد لازم حرف مثقل لام پر ہوتی ہے، میم پر نہیں. ٹھیک ہے، یہ میں نے کل بھی چیز بتائی تھی، کیونکہ جب ہم میم کی ادائیگی کرتے ہیں تو آپ دیکھیں جسٹ ورڈ میم، میم کے پڑھنے میں حرف مدہ کے بعد سکون ہے اور یہاں پر تشدید نہیں ہے. میم کو ایسے نہیں پڑھا جاتا میم، ہم میم کے اختتام پر کوئی غنہ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، تو غنہ کہاں پر ہو گیا؟ لام کی پروننسیشن میں، لہٰذا مد لازم حرف مثقل لام میں ہے اور حرف مخفف میم میں ہے. اسی طرح دوسری مثال کون سی تھی ہمارے پاس؟ طا سین میم. طا سین میم میں بھی سین کے پڑھتے ہوئے اختتام پر غنہ ہوتا ہے، اس لیے مد لازم حرف مثقل سین میں ہے اور میم میں حرف مخفف ہے. اور لاسٹ ایک اور چیز تھی کہ حرف مدہ کی وجہ سے شاید تھوڑی سی کنفیوژن ہوئی تھی. حرف مدہ میں بیسیکلی ہمیں وہ لیٹرز لکھنے تھے جن پہ مد اصلی ہو رہی ہے، جس طرح سے ہا اور کاف ہا یا میں ہا اور یا. ٹھیک، یہ والی مثالیں، اس میں اس طرح کی مثالیں آنی تھیں.
ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ تعالی اب یہ ہمارے حروف مقطعات، یہ ٹاپک ہم نے اس کی پریکٹس کر لی ہوئی ہے، اور لام ال کے قواعد میں جو بھی ہمارا آج کا لیسن ہوگا پڑھنے کے حوالے سے، وہاں ہم ان کی مثالوں کو مد نظر رکھیں گے کہ کون کون سی مثال میں اظہار قمری ہو رہا ہے اور کہاں پر ادغام شمسی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ الہی آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔